والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض جانور گوشت کھاتے ہیں، بعض چارہ کھاتے ہیں، بعض دانے چگتے ہیں جیسے پرندے، اور انسان بھی کھانا کھاتا ہے اور مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، اور اس کا طریقہ سب سے ہی جدا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا، اور ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین زمین پر ٹکا کر، اور ایک طریقہ یہ دو زانو۔ اب جس کے کپڑے تنگ ہیں اور اگر گھٹنا اٹھاتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ دو زانوں میں عافیت ہی عافیت ہے، بے پردگی کا امکان نہیں ہے۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اور پردے میں پردہ بھی رہے گا۔ اچھا، جو پردے میں پردے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اسلامی بھائی چادر کی تھپی گڈی وہ رکھ دیتے ہیں، تو اس سے پردے میں پردہ کما حق تو نہیں ہو پاتا، تو چادر کو ایک تہی کر لیں، ایک تہی میں نہیں سمجھے، سنگل کر لیں، سنگل کر کے پھر اس کو گھٹنوں سے اچھی طرح گھٹنوں میں نیچے داخل کر کے اور پیچھے سے اس طرح دبا لے پاؤں پنجوں وغیرہ میں کہ وہ ہر طرف سے ڈھک جائے، تو پردے پردہ مضبوط ہوا انشاءاللہ۔ اور جب بھی بیٹھیں اس طرح عادت ڈالیں، اس طرح بہنیں بھی اس طرح پردے کی عادت ڈالیں، اور اپنی جو بھی نمایاں جسم کے حصے ہیں ان کو اپنی ماں بہنوں سے بھی چھپا کے رکھیں، بھائیوں سے بھی چھپا کے رکھیں۔ چار زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے، تو آج کل پیٹ بہت باہر زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور چار زانو کھانے کی عادت بھی، اور جن کی عادت نہیں ہے وہ دو زانو، یہ جس طرح سنت کے انداز میں نے عرض کی ہے اس طرح بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں بیٹھ پاتا، پھر بعض اوقات بولتا ہے میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو واقعی اس کے پاؤں میں درد بھی ہو جاتا ہوگا۔ تو وہ ایسا ہے کہ چار زانو کھانا کھا کر، یعنی کہ ہمیشہ چار زانو کھاتے 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 اس کے پاؤں جو ہے نا وہ ایک مخصوص انداز میں، یعنی چار زانو کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ اس کی ڈھلائی کو کھولتا تو اس کو درد ہوتا ہے، تو چاہے درد ہو کچھ بھی ہو، اگر وہ سنت کے مطابق بیٹھے گا کچھ
دیر سنت کے مطابق بیٹھ جائے، پھر اگر درد برداشت نہیں ہوتا تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، پھر سنت کے مطابق بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اس طرح اس کے پاؤں کی ڈھلائی جو ہے وہ سنت کے مطابق بیٹھنے کی صورت میں ہو جائے گی۔ اب دیکھو کئی سائیں بھائی ماشاءاللہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دو زانو وہ بیٹھ سکتا ہے کہ جس نے دو زانو بیٹھنے کی عادت بنائی ہو، تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ دو زانو بیٹھنے کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو جاتی ہے، تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور جن کی عادت نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بزرگوں کا تو یہ طریقہ پڑھا ہے میں نے کہ وہ تنہائی میں بھی ایسے بزرگ گزرے جو دو زانو بیٹھتے تھے، ان کی یعنی کہ یہ تصور ہوتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت کیسا ادب ہونا چاہیے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے وہ تنہائی میں بھی دو زانو بیٹھا کرتے ہیں، لیکن دو زانو بیٹھنا فرض واجب سنت المؤکدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا بزرگان دین، بعض بزرگان دین سے ثابت ہے، تو ہم بھی کوشش کریں اور ادب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا نا۔ جیسے بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس ہم پہنچے، کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایسے موقع پر بھی اگر ادباً ہم دو زانو بیٹھیں گے، نیت ادب کی ہو، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا ہمیں۔ یہ سب عادت بنانے سے ہوگا۔ ایک حاکم کا انتقال ہو گیا، تو یہ میں نے پڑھا تھا اپنے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یا فوائد الفواد شریف میں، بھول گیا ہوں، بہرحال انہی میں سے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک حاکم کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو حاکم تھا اور حاکم کا ظلم سے بچنا بہت مشکل رہتا ہے، میں نے تو بڑے گناہ کیے تھے، لیکن ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ پوچھا گیا وہ عمل کون سا؟ فرمایا کہ ایک بار میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو پڑوس سے کہیں سے تلاوت کی آواز آنے لگی، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے دل میں ایک دم احترام پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو میں فوراً اپنے تخت سے نیچے اترا اور ادب سے دو زانو بیٹھ کر توجہ سے سننے لگا۔ میرا وہ گھڑی بھر کا ادب جو تھا الحمدللہ میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں اللہ تعالی سے ادب کی توفیق کا ملتجی ہوں، طلبگار ہوں، کہ بے ادب جو ہے وہ فضل رب سے محروم پھرتا ہے۔ خیر جو دو زانو نہیں بیٹھتا معاذ اللہ اس کو فضل رب سے محروم بھی نہیں کہا جائے گا، کہیں آپ کوئی سختیاں شروع نہ فرما دیں، یہ تو ایک مطلب ادب ہے، جو نہیں کرتا اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ اگر ایک اچھا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ اور اچھوں کا طریقہ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے۔ تو یہ باتیں صرف ترغیب کی ہیں، ترہیب کی نہیں ہے، ڈرانے کی نہیں ہے، ترغیب دلانے کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احیاء العلوم میں پہلے لقمے سے قبل بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے جبکہ اور لوگ موجود ہوں۔ شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے
بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ عز و جل کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا. یا واجد ہو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. یا ہر لقمے سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے. ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد ہو اور بسم اللہ کہتے جائیے. اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجد ہو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی. اس کی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں، یعنی بیچ میں ذکر اللہ کرنے کی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر حمد کرتا ہے. تو یہ نہ کہ کھانا جو ہے وہ اس کے دوران ذکر اللہ ہو تاکہ ہمارا کوئی کام، ہر کام میں جہاں جہاں ممکن ہو ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے نا تو اس سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہر لقمے پر بیان کی جائے. کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا تو اس کو اپنا دیدار بخشے گا، جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. لہذا ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا. انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا انبار اور ثواب کے انوار ہی انوار ہوں گے. صلو علی الحبیب. اور اس کی برکتوں کے، اللہ کا نام لینے کی برکتوں کے تو کیا کہنے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار، غیبوں پر خبردار، باذن پروردگار، ہم گناہگاروں کے اور بے بسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے. آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کھانے میں کچی پیاز، کچا لہسن، کچی مولی وغیرہ کوئی بدبودار چیز شامل ہو تو ادب کا تقاضا ہے اب بدبودار منہ سے ذکر اللہ نہ کریں. ایسے میں ذکر اللہ کرنا بے شک جائز ہے لیکن ادب نہیں ہے. آج کل وہ کچومر جو ہوتا نا
اس میں عام طور پہ کچی پیاز ہوتی ہے، سلاد میں بھی کچی پیاز اور کچی مولی وغیرہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ اچار میں بھی جو تازہ اچار بناتے ہیں گاجر وغیرہ کا، جو بنا کر فوراً پیش کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی کچا لہسن ڈالا جاتا ہے. اسی طرح چٹنی بناتے ہیں جس میں ہری مرچ پودینہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی کچا لہسن بعض لوگ ڈالتے ہیں. تو یہ کچا لہسن، کچی پیاز، کچی مولی، گندنا ایک یہ بھی سبزی آتی ہے جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزیں جب کھائے تو پھر اللہ کا نام نہ لے، یہ ادب ہے. اور اگر ایسی چیزیں کھانے کے بعد منہ میں بدبو ہے تو اب مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. اب آپ کھانا کھانے بیٹھے اور کچی پیاز، جیسے سموسے تلتے ہیں بعض اوقات، اس میں بھی وہ کچی پیاز ڈالتے ہیں اور قیمہ پہلے سے بھنا ہوا ہوتا ہے. تو کچی پیاز وہ تھوڑی دیر تلنے سے پکتی نہیں ہے، کچی کچی رہتی ہے، اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. چنے چھولے ان میں بھی کچی پیاز ڈالی جاتی ہے، کچی پیاز بھی ڈالی جاتی ہے، یعنی کہ کچی پیاز ڈالی ہی جاتی ہے، سر ڈالتے ہیں بعض لوگ نہیں ڈالتے. تو اگر کچی پیاز والی یا کچے لہسن والی، پکا ہوا کھانے مرے گی، کچا بھی کھانا جائز ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھے. تو اب اگر یہ کچومر وغیرہ اس طرح کا کھایا، یا سردیوں کا ایک کھانا ہے جو ہماری برادری میں پکاتے ہیں، میمن برادری ہے یا گجراتی برادری میں، اس کا نام ہے، اس کو بولتے ہی لہسن ہے. تو وہ باجرے کی روٹی جو ہے اس میں گھی وغیرہ ڈال کر اس کو تپا کر اس کو پھر ہاتھ سے مسل کر، مسلتے ہیں، اس میں گھی مکس کرتے ہیں اور اس میں کچا لہسن کتر کے اس میں مکس کر کے کھاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سردیوں کی غذا شوق سے کھائی جاتی ہے. اور قریب اس کے وہ بینگن کو بھون کر اس کا چھلکا اتار کر، آگ پر بھونتے ہیں بینگن کو، سینکتے ہیں اور اس کا چھلکا اتار کر دہی میں اس کا بھرتا بولتے ہیں، بھرتا بناتے ہیں، اس سے یہ شوق سے کھایا جاتا ہے. تو اب اگر یہ کھایا تو منہ میں بدبو تو ہونی ہے. نماز بھی پڑھنا اب ایسی صورت میں بہتر نہیں ہے، اور مسجد میں داخلہ حرام اگر منہ میں بدبو ہے. ہاں، منہ کی بدبو کسی طرح بھی زائل کر دی، آسانی سے جاتی نہیں ہے بو، کہ آپ نے ابھی کھایا اور جماعت کو اب 2 منٹ رہ گئے. جیسے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جب وہ جماعت کا بالکل وقت ہوتا ہے تو جناب اٹھتے ہیں اور خرامہ استنجا خانے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ سینے چڑھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں. کبھی رکعت ملی تو کیا، کبھی قادہ ملا تو کیا، کبھی بھاگ کر گئے تو سلام پھر گیا تو کیا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. آج کل ایک تعداد ہے جن کو، تو خیر وہ فوراً منہ صاف ہونا اس کا دشوار ہوتا ہے. تو آپ بولو کہ چلو یار مسجد کی حاضری معاف ہو جائے گی، اپنے کھا لیتے، منہ میں بدبو ہو جائے گی تو مجبوری ہو جائے گی، مسجد میں جا نہیں سکیں گے، تو ایسے گھر میں پڑھ لیں گے نماز. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کام گناہ کی طرف لے جائے اب وہ کام بھی گناہ ہے، یہ فقہ کا اصول ہے. تو اب ایسے وقت میں جبکہ یعنی کچا لہسن یوں کھانا ناجائز نہیں ہے، کچی پیاز کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن اب جبکہ پتہ ہے کہ جماعت کا وقت قریب ہے اور منہ صاف کرنا ممکن نہیں ہے، ایسی صورت میں اب قصدن کچی پیاز کچا لہسن کھانا کہ اب جماعت کے لیے چھٹی کر لوں گا میں اس طرح، اب یہ کھانا ناجائز ہو جائے گا کہ اپنے لیے خود اس نے عذر پیدا کیا، عذر تھا نہیں اس کا. تو اس طرح اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کی ان مسائل کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو میرا ایک رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، 32 صفحات ہوں گے شاید. وہ پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ بھی کیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے بہت سستا مل جائے گا. تو فیضان سنت حاصل کر لیجئے، یہ اس میں بے شمار سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے
فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام بھی ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ آپ لیجئے، ہم مدنی انعامات بولتے ہیں سوال جواب کی صورت میں، سوالات کی صورت میں، اور اس کا وہ رسالہ پر کر کے ہر مہینے کی، ہر مدنی ماہ کی یعنی اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کے اندر اندر ذمہ دار کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری یعنی کہ اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اور جو مدنی انعامات پر عامل ہوگا نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، وہ آپ کو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ملے گا عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں۔ خود تجربہ کر لیجئے مدنی انعامات پر عمل کر کے، آپ انشاءاللہ آپ کو پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ میں نے اتنی غفلت میں گزاری، اور مدنی انعامات میں ایسا ماشاءاللہ خزانہ ہے جنت پانے کا۔ تو مٹی کے برتن میں کھانا یہ بھی ایک مدنی انعام ہے، جو ہمارے دعوت اسلامی میں ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں جیسے مدنی مرکز فیضان مدینہ، وہاں آپ کو مٹی کے برتن بیچنے کے بستے بھی ملیں گے، یہاں سے آپ خرید بھی سکیں گے، حالانکہ ہر جگہ نہیں ملیں گے، یہاں ماحول ہے اس طرح کا الحمدللہ۔ سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیے، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، ٹیک لگا کر ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے لیٹے یا 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر مت کھائیے۔ روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجئے، اول آخر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے، الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 669 پر ہے، بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر کے لیے ہے، یعنی تکبر دور کرنے کے لیے ہے۔ ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ربل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے، اس طرح اجزاء کھانے ہی میں گریں گے، ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتداءً سیدھے ہاتھ کی بنسر چھوٹی انگلی کے برابر والی کو بنسر بولتے ہیں، اس انگلی کو، اور چھوٹی کو خنصر بولتے ہیں، یہ عربی میں خیر۔ تو یہ چھوٹی انگلی کی برابر والی انگلی جو ہے، اس کو عادت اگر آپ کو بنانی ہے 3 انگلیوں سے نہیں بن پا رہی تو اس بنسر کو آپ خم کر لیں اور اس میں ربڑ بینڈ، یہ ربڑ بینڈ چھوٹا سا ہوتا ہے جو، یہ پہن لیں اس طرح۔ اب 3 انگلیوں سے نوالا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلی بار تو کوئی کام بھی دشوار ہوتا ہے، شروع میں کوئی بھی کام دشوار ہوتا ہے، آہستہ 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 اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔
बच्चा भी शुरू में चलता है तो गिरता है, फिर चीखता है, फिर जोर लगा कर उठता है, फिर गिरता है तो फिर फूट फूट कर रोता है, फिर चलता है। फिर एक वक्त आता है कि वो छलांगे लगाना और वो दौड़ना शुरू कर देता है। शुरू में उंगली थक जाएगी आपकी, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरह शुरू में 3 उंगलियों से निवाला भी नहीं उठेगा अगर आदत नहीं थी तो। फिर आहिस्ता आदत पड़ जाएगी तो आपको पता भी नहीं होगा आप 3 उंगलियों से खा रहे होंगे। तो इस तरह आप रबड़ बैंड लगाकर खा ली। अगर रबड़ बैंड नहीं है आपके पास तो एक सूरत यह भी है कि रोटी का टुकड़ा खिंसर और बिनसर, छोटी और इसके बराबर वाली उंगली में रख लीजिए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, आप फरमा रहे हैं कि 3 उंगलियों से निवाला लें और शुरू में आपको तकलीफ होगी, निवाला भी छोटा आएगा। तो हुज़ूर ये इतने छोटे छोटे निवाले बनाकर जब खाएंगे तो फिर सबके बीच में हमारे हिस्से में आएगा क्या, और इस तरह हमारा पेट कैसे भरेगा? नीयत साफ होगी तो आपके हिस्से में सवाब आएगा। जो खाने से ज्यादा कीमती है यकीनन, पेट तो ये बढ़ता ही नहीं है। हालांकि हदीस पाक में है कि इब्ने आदम को चंद लुक़मे काफी है जो इसकी पीठ को सीधी कर दें। अब ये जो बड़ा बड़ा फांद निकालते हैं तो ये कोई तरीका थोड़ी खाने का। ये तो जो खाता है फंसता है बेचारा। और जो इस तरह खाते हैं ना, ऐसे लोगों ने जो बताया, जब माहौल में यानी कि ये पेट का कुफले मदीना की तहरीक चली ना, तो एक इस तरह बता रहे थे कि मैं पहले तो इतना खाता था कि मुझसे फिर खाने के बाद चला नहीं जाता था, उठना दुश्वार हो जाता था, इतना वो ठोस लेता था। अब जहन बना तो बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गिद्ध के बारे में हयातुल हैवानुल कुबरा, ये हजरत अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दिलचस्प तरीन किताब है, बहुत ज़ख़ीम है, हैवानात की तारीख। उसमें ये लिखा है कि गिद्ध जो है ना, ये जब भूखा होता है और वो जानवर पर खाने के लिए उतरता है, मुर्दार खाता है, मरे हुए जानवर, तो उसका रोब ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है कि कोई आदमी उसके करीब नहीं फटक सकता। और फिर ये जब खाने पर टूटता है, इतना खाता है कि बिल्कुल इसकी खा कर ये हालत खराब हो जाती है। यहां तक कि अब कमजोर, यानी कहते हैं ना बच्चा भी उसको चाहे तो पकड़ ले, ये खाने की ख्वारी। मच्छर के बारे में भी हयातुल हैवान में ही मैंने पढ़ा कि मच्छर भी खाने का हरीस, पीने का, ये खून पीता है या जो भी ग़िज़ा खाता है गंदगियों में होता ही है। तो ये भी इतना खाता है कि इसका पेट फूल जाता है और फट जाता है और मर जाता है। ये हमारे लिए निशानियां इसमें कि ये जो आया हाथ में वो ठोंसते जाना, ये तो जानवरों का तरीका है। तो इसलिए वो रह जाना, ये जज्बा भी हिर्स का ही है। तो इसलिए अगर छोटे निवाले खाएंगे तो आजकल चूंकि उमूमन लोग खाना ज्यादा खाते हैं, तो अगर हम सुन्नत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सरकार आपकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं और इस पर गौर करते हैं तो इस वक्त खड़े खड़े खाना, कांटे और चम्मच से खाना, प्लेटें भर भर के खाना, मुख्तलिफ किस्म के अनवा व अक़साम की चीज़ों को अपनी प्लेट में जमा करके खाना और मुख्तलिफ अंदाज हैं। ऐसे दौर में आप 3 उंगलियों से खाने, फिर रबर बैंड का इस्तेमाल करने, इस तरह पर्दे में पर्दा करने, फिर दस्तरखान बिछाने, मिट्टी के बर्तन में खाने, तो सीधा पांव खड़ा करके उल्टा पांव बिछा कर खाने, ये सारी बातें जो आप बयान कर रहे हैं और जो मौजूदा हालात गालिबन आपकी भी पेश नज़र होंगे, तो ये किस तरह
آسان ہو سکے گا؟ یہ بہت مشکل میں نہیں پڑ جائیں گے لوگ؟ یہ شیطانی وسوسے ہوں گے، لوگوں کی وجہ سے سنت ترک نہ کی جائے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قوم کے سردار تھے، بہت بڑے صحابی تھے، یہ ایک جگہ کھانے کے لیے کہیں تشریف لیے گئے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے اور لوگ بھی شامل تھے، تو آپ اسی طرح سنت کے مطابق کھا رہے تھے کہ جیسے 3 انگلی سے نوالا یا کوئی کھانے کا جز زمین پر یا دسترخوان پر گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھانا، برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، انگلیاں چاٹنا وغیرہ۔ تو اب جو لوگ تھے وہاں گنوار، آغرابی یعنی دیہاتی، ان کو گنوار بولتے، آغرابی لوگ آپس میں اشارے کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کس طرح کھا رہے ہیں۔ تو کسی نے حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ گنوار کنکھیوں سے اشارے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں ان گنواروں کے اشاروں سے ڈر کر یا شرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا سمجھو کہ بہت پہلے سے ایک مذہبی ماحول سے وابستہ رہا میں، اور میرا ذوق رہا مذہبی۔ تو میرے کو بہت پہلے کسی نے کچھ اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ تو بالکل ہی یعنی کہ اس طرح چل رہے ہیں اور یہ انداز آپ کا ہے، کچھ آپ کو معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے غالباً اس طرح کا کوئی کہا تھا کہ مرد وہ نہیں کہ جو معاشرے کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی کہ معاشرہ خلاف شرع کرتا ہو پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے، بلکہ مرد وہ ہے کہ معاشرے کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دے۔ یہ اس وقت کا جذبہ تھا کہ جب واقعی دعوت اسلامی نہیں تھی، نہ مجھے کوئی زیادہ لوگ جانتے تھے۔ یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب شروعات ہوئی تو واقعی مسلمانوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے اچھا خاصا یعنی کہ اس کو خوش آمدید کہا گیا۔ بعضوں نے اعتراضات بھی، یہ تو دونوں پہلو ہوتے ہی ہیں۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اب یار کیا اس طرح کے کپڑے پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اس وقت تو بیان تو عام طور پر میں ہی کرتا تھا، تو کوئی مبلغ ان کی کھیپ نہیں تھی، مبلغ کی اصطلاح ہی نہیں تھی، بالکل ہی شروعات۔ آپ جتنے بیٹھے اس میں سے شاید کوئی بھی ان دنوں ان اجتماعات میں نہ آتا ہو۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ذرا یوں شیروانی پہنے اور ذرا یار یوں تو یوں نظر آنا چاہیے۔ تو میں نے اس کو یہ جواب، میں نے کہا یار سادگی میں عظمت ہے، میں جیسا ہوں وہ صحیح ہے، چل۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہو کہ آج ہمارے ماحول میں سادگی لباس میں کیسی ہے، ورنہ پھر ایک سے ایک وہ ٹپ ٹاپ ہوتی۔ شیروانی اور کوٹی پہننے میں حرج کیا تھی؟ بالکل جائز ہے، 112% جائز ہے، لیکن پہننا کوئی فرض یا واجب بھی تو نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ اب یہ کہ شیروانی کا میں رواج ڈالتا تو میرے یہ غریب اسلامی بھائی جو بیچارے اتنی تنخواہیں جن کی، کسی کی 2500، کسی کی 3000، میرا گمان ہے کہ شیروانی بنانے جائیں تو 5، 7، 10,000 کی بنتی ہوگی، بھی مجھے کنفرم نہیں پتا، شاید اس سے زیادہ کی بنتی ہوگی، اس لیے کہ شیروانی کا آج کل رواج نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا رواج نہیں ہوتا نا، وہ یعنی کہ جو مشکل ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی۔ پہلے ایک دور تھا کہ بھائی آپ زلفیں کیوں نہیں بناتے، ہمارے یہاں کوئی زلفیں بنانے والا حجام ہی نہیں ہے، تو میں ترغیب دیتا تھا کہ یار چھوڑو حجام کو، اپنے خود ہاتھ سے بنا۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے وہ زلفیں، اب بھی میں نائی کے پاس میں نہیں جاتا، میں الحمدللہ ہم آپس میں اسماعیل بھائی میری زلفیں بنا دیتے ہیں، اب آپس میں میرے بیٹے سے بنوا لیتا ہوں زلفیں، ہم نہیں جاتے خرچہ بھی نائی نہیں کے۔ ہوتا اور بن جاتی ہیں۔ اب تو الحمدللہ نائی بھی کافی سیکھ گئے زلفیں بنانا، پہلے نہیں آتی تھی ان کو۔ دعوت اسلامی نے یہ انقلاب، کلی والا کرتا کسی کے پلے نہیں پڑتا تھا درزیوں میں، اب آپ کو کتنے کلی والے کرتے چاہیے؟ فیضان مدینہ کے الحمدللہ دکانوں میں کلی والے کپڑے ملتے ہیں، یہ کرتے ملتے ہیں الحمدللہ۔ امام میں جب شروع کیے تو امام کا کپڑا لائیں کہاں سے؟
تو الحمدللہ امام ہے تو میں نے خود بیچنے شروع کر دیے. میں نے کہا میں بیچوں گا تو یہ خریدیں گے اور پہنیں گے اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت عام ہوگی. اب تو خیر کہ امام میں کی تو ماشاءاللہ منڈیاں لگ گئی ہیں اتنے، یعنی کہ دعوت اسلامی کے ذریعے اگر میں کہوں نا کہ لاکھوں مسلمان اس وقت روزی پا رہے ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. صحیح فرمایا. خاندان نہ جانے ہزاروں خاندان دعوت اسلامی کی وجہ سے آج پل رہے ہیں. کتنی دکانیں، کتنی بستے، کتنی ریڑیاں جگہ جگہ دنیا میں جو اجتماعات لگتے ہیں ان میں ہوتی ہے. کتنا عملہ اپنے پاس ہے. خود یعنی کہ یہ فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیضان مدینہ کے اندر کا جو عملہ ہوگا، مدینہ العلمیہ کو لے لیجئے تو 50-60 تو شاید اسی میں علماء کام کر رہے ہوں گے. درست فرمایا. دارالافتاء کو لے لیجئے، اچھا اس کے علاوہ مدرسین کو لے لیجئے، اور خود فیضان مدینہ کی صاف صفائی کرنے والے خادمین بھی میرا خیال 1 درجن سے کم نہیں ہو، 12 سے کم نہیں ہوں گے. کافی ہے نا. تو اس طرح بھی ان عملوں کا حساب لگا مختلف مکاتب میں ہمارے جو مطلب جیسے اب یہ مووی بن رہی ہے تو یہ خود بخود تو مشینیں نہیں چل رہی نا، اس کو بھی تو ظاہر ہمارے اسلامی بھائی چلا رہے ہیں. ان کا خاندان بھی ان کی تنخواہ کا انتظار ہی کرتا ہوتا ہوگا تو اجارے پر ہوتے ہیں. اسی طرح مکاتب میں مختلف اسلامی بھائی اجارے پر. تو خود میرا اپنا جو کام ہے نا، یعنی میرے تو سارے ہی کام میرے، ساری دعوت اسلامی میری ہے، سارے دعوت اسلامی والے بھی میرے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے جو خاص میری جو مجلس ہے نا اپنے انڈر میں جس کو کہہ لیجیے یا میری ترکیب کی ساری ترکیب کی لیکن زیادہ واسطہ جسے پڑتا ہے میرے مکتوبات تعویذات، اس کی مجلس کے بھی مجھے خود تعداد یاد نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں ہمارے مطلب ہے کہ اسلام پھیلے ہوئے ان کاموں کے، اور مہینے کے کم و بیش یہ 1400 یہ اس سال کے جو ایوریج ہے 23,000 سے 25,000 مکتوبات ماہانہ ہمارے مطلب روانہ ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جس میں میلز بھی شامل ہیں وغیرہ. تو اب یہ کہ ایک آدمی تو ناممکن ہے پڑھی نہیں تو 25,000 مکتوب کیسے پڑھتے؟ خالی 25,000 زبان پہ بہت ہلکا ہے، 5 لاکھ ہوئے تو اس کا خرچہ کتنا ہوا؟ تو میرا اپنا خرچہ میری اس مجلس کا خرچہ تنخواہیں اور مطلب اس کے لفافوں کے خرچے وغیرہ ملا کر کم و بیش 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ بنتا ہوگا میری مجلس کا خرچہ. تو جتنے میرے اجارے کے اسلامی بھائی جو یہ کام کرتے ہیں ان کے خاندان اس پر پلتے ہوں گے. بالکل صحیح فرمایا. تو یوں مطلب ماہانہ کروڑوں روپئے دعوت اسلامی کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں اور روزیاں مل رہی. پہلے کتابیں مذہبی کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی، آج کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے، علماء دھڑا دھڑ کتابیں لکھ رہے ہیں، عربی میں ترجمے کر رہے ہیں. پہلے 1000 کتاب چھپتی تھی، برسوں تک بکتی نہیں تھی. آج لاکھوں کتابیں چھپ رہی ہیں اور چٹکی میں بک جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی روزگار علماء کو، لکھنے والے کاتب ان کو، کمپوزر جو ہوتے ہیں ان کو، اور جناب پریس والوں کو، نہ جانے کتنوں کو دعوت اسلامی کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو روزیاں مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ سائڈ پروفٹ ہے. انہیں جو دعوت اسلامی سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ یوں کرتی ہے تو یہ لوگ یوں کرتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح کہ چلو جب دنیاوی معاملہ بھی دیکھو تو دنیاوی اعتبار سے دعوت اسلامی سے لوگوں کو کتنا نفع مل رہا ہے. اگر خدا نہ خدا یہ بند ہو گئی تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اور دنیا میں ایک ہی فیضان مدینہ نہیں ہے الحمدللہ، جگہ جگہ فیضان مدینہ قائم ہے. دنیا کے کئی ممالک میں فیضان مدینہ قائم ہے. پاکستان کے مجھے تو حساب ہی یاد نہیں کتنے شہروں میں فیضان مدینہ قائم ہے. جگہ جگہ ہمارے عملے اور اسٹاف ہیں. تو اس طرح بستے اور ریڑیاں اور دکانیں جو فیضان مدینہ کے ساتھ نکلی ہوئی ہوتی ہیں. خود مکتبۃ المدینہ کا اگر عملہ دیکھیں تو اس میں سینکڑوں کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا بہت بڑا پریس ہے الحمدللہ. اتنے بڑے پریس بہت کم پارٹیوں کے پاس ہوتے ہوں گے جتنا بڑا دعوت اسلامی کا پریس ہے کہ ڈیلی ہزاروں کتابیں اس سے چھپتی ہوں گی. ہم پورا نہیں کر سکتے اتنا چھپائی کا کام دعوت اسلامی کے پاس اپنی کتابوں کا ہے اور باہر سے چھپوانا پڑتا ہے. یہ فیضان سنت مرکز الاولیاء سے چھپی ہوئی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. تو دعوت اسلامی نے سمجھو کہ ایک جدید مدنی معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے.
پورے گھر کے گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو ملیں گے. ان کے طرز زندگی میں اور عام لوگوں کی طرز زندگی میں آپ نمایاں فرق محسوس کریں گے اللہ کے کرم سے, اللہ کی رحمت سے. ہم لوگ جو یہ نئے لگ رہے ہیں نا, ہم نئے نہیں ہیں, ہم دراصل 1400 سال پرانے ہیں. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. مفتی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت حساس ہیں. آپ مطلب اس کے اسباب کیا؟ عوام بھی سن رہی ہے آپ کو, ہمارے طلبہ بھی سن رہے ہیں, علماء بھی, ہمارے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں بہت سارے ایسے سب سن رہے ہیں. آخر آپ اس معاملے میں علم دین سیکھنے, مسائل پوچھنے اور مفتی کا جو ایک ٹائٹل ہے, اس کے حوالے سے آپ کی جو حساسیت ہے, اس کے اسباب؟ اصل مفتی جو ہے نا, ویسے تو خیر اصل مفتی تو مجتہد ہوتا ہے جو ناپید صدیوں سے. میرے آقا اعلی حضرت مجتہد فی المسائل تھے, علماء ان کو فرماتے تھے. بہرحال مجتہد مطلق سے میں نے کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ ہوئے. مجتہد مطلق جو اعلی حضرت نے فتح رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا, اور خود اعلی حضرت فرما رہے صدیوں سے مجتہد وہی مطلق مجتہد مفقود ہے, نہیں ہوا ہے. یہ اصل جو مفتی ہوتا ہے وہ مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے. اب جو مفتی ہے نا وہ مفتی ناقل ہوتا ہے کہ ان مجتہدین کے اقوال کو وہ نقل کرتا ہے. اب نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے, اور یہ سب میں ہوتی نہیں ہے. تو واقعی جو مفتی ہے تو وہ مفتی اسلام ہوتا ہے, یعنی وہ جو کہے وہ شریعت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم بن جائیں اور ہمیں یہ ضرورت کا علم آ جائے, یعنی کہ فرض علوم اللہ کرے ہمیں آ جائے. فرض علوم میں بہت کوتاہی ہے, تو یہ ذہن بنا لیے کہ جب تک فرض علوم اپنی ضرورت کے تو عوام پر فرض ہے, یعنی کہ جن کو اپنی ضرورت کے فرض علوم عوام میں جن کو آتے ہیں نا, ان کا عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا. یہاں تو مطلب یہ کہ عالم کہلانے والوں کو فرض علوم کتنے آتے ہیں, یا اب خود غور فرما لیں کہ کتنے آتے ہیں. تو اس میں بہت سو کی شاید وکٹ اڑ جائیے. اللہ کرے کہ مطلب آ جائے. پھر یہ کہ پوچھنے کا ذہن ہو, نہیں سمجھ آئی پوچھا, میں نے عالم سے رجوع کیا, جو بھی ہم سے عالم ہے, واقعی علم کا عالم ہے, اس سے رجوع کریں. مفتیان کرام سے رجوع کریں, ان سے دریافت کریں, ان کو لکھیں. تو جب لکھیں گے تو جواب تو آ ہی جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ یہ کیا کریں, علم کے بالکل حریص بن جائیں, مطالعے کے شائق بنے, حریص بنے. اساتذہ بھی مطالعہ کریں, طلبہ بھی مطالعہ کریں, سب مطالعہ کرتے رہے, پڑھتے رہے. بھلے حافظہ کمزور ہے, پڑھتے رہے, کچھ نہ کچھ بیٹھتا رہے گا. ظاہر ہے کہ عربی کتب اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے, جو بھی مطلب ہماری درست کتابیں ہیں عربی, لیکن اردو کتب کی ایک اپنی افادیت ہے. اور اس میں امیر علیہ سنت کی میں بعض کتب جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ابھی جن فرض علوم تعریفات کے حوالے سے اور پھر ان کے جو متعلقات ہیں اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہم لے رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ریاکاری کے متعلق بات ہوئی, تو اب ریاکاری کی ایک تو تعریف, پھر اس کے متعلق اس کی جو وعیدات ہیں, یہ سارے لکھنے کے بعد اب اس کو پورا کھول کر اس کی 80 مثالیں ہیں. بھائی ریاکاری کتاب بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ کتاب المدینہ العلمیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور مقتض المدینہ سے ملتی ہے. اللہ کرے ہم اس کا پورا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بڑی جامع کتاب ہے, مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا کہ یہ ایک ہماری جیسے درسی کتاب ہے, فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت, اس میں یہ موجود, جوا اس میں موجود. اس طرح اگر ہم غیبت کی تباہ کاریاں اپنی یہ جو فیضان سنت جلد اول
اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لے لیں، یہ چند کتابوں کے نام جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ لیں، تو اس کا اول تاخیر اگر ہم بغور مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں، ایک بار کم از کم اگر نہیں کیا تو مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں، مجھے میرا گمان غالب ہے ہمیں اتنی معلومات حاصل ہوگی، اتنے فرض علوم حاصل ہوں گے، پھر حدیث اور پھر اس کی شروحات جو وہاں لکھی گئی کہ اس حدیث کی شرح مفتی صاحب نے یہ لکھی ہے، پھر آیت کریمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، تو ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر، پھر حدیث اس کی شروحات، فرض علوم سے متعلق جو کئی ایسی اصطلاحات ہیں اس کی تعریفات، پھر اس کے جو دیگر جو متعلقات ہیں وہ ساری باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں، پھر جو دیگر دروس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت سے براہ راست متعلق ہے، براہ راست ہماری قبر و آخرت سے متعلق ہے، اور ہم سب کے لیے گویا کہ یہ ایک موضوع ہے۔ تو بس ایک اچھی سی نیت کر لیں، ذہن بنائیں، اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ان کتابوں کو لیں گے، اور ان کتابوں کا جس کو امیر سنت نے پرسنل اسٹڈی، سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں، خارجی مطالعہ بھی اس کو کہتے ہیں، اب اس کو خارجی مطالعہ بنانے سے بھی ٹھیک ہے بنا لیں، اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی اصل اور بڑا اہم مطالعہ ہے جو ہمارا نصابی آپ کی کتابوں کے علاوہ یہ ہونا کس قدر ناگزیر ہے، اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے رسالے تو بہت ہیں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے رسالے کچھ لے لیے، قبر کا امتحان اور قیامت کا امتحان، اس میں بہت سارے علوم ہیں۔ تو اب اللہ کرے کہ ہم کوئی اچھی اور پختہ واقعی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دوبارہ اس کو عصر نو اپنے جدول میں شامل کریں گے۔ کئی ایسے باہر اسلامی بھائی ملتے ہیں، ناظرین میں سے ملتے ہیں کہ یار ہم کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، یہ مواد کہاں سے آتا ہے، یہ مواد کہاں سے آتا ہے۔ یقین مانیے ایک ہمارے مطلب ایک بیان ہوا سنت و برا فیضان مدینہ میں، اور بڑا علمی اور نپات اللہ بیان کیا ہمارے مبلغ نے، تو کسی اسلام بھائی نے، بڑے وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا یار آپ نے بیان کیا، یہ بیان آپ نے لیا کہاں سے؟ برجستہ انہوں نے جواب دیا، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں یہ بیان موجود ہے۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں نے فیضان مدینہ میں بیان کیا، یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیان کیا آخر میں پھر ایک عموماً ہمارے مبلغین یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان مقتدى المدینہ کے فلاں رسالے سے کیا۔ اب وہ بیان جب ختم ہوا تو مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار ملے، کہا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میں بس اش کر رہا تھا کہ اتنی معلومات، اتنی تنقید، اتنی تحقیق کر آئے فلاں